آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر، اور عرض کر رہا ہوں کہ معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ جی اپنے خود ساختہ مخالفوں سے بات کر رہا ہوں۔ معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ اس سے بلند صلوات پڑھنے تو میں عرض کروں آپ سے۔ بلند صلوات، اس سے بلند صلوات۔ نہیں، آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں۔ ڈوکری شہر ہے نا یہ، تو پورا شہر صلوات سے گونجے۔ نہیں، صلوات آئی نہیں، سب نے نہیں پڑھی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ توجہ نہیں ہو رہی میرے ساتھ آپ لوگوں کی نا، ایک بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ کہف کی 110ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ جشن بھی سرکار کا ہے، صادقین کا جشن ہے۔ ایک توحید میں صادق اور ایک امامت میں صادق، ایک صادق اور امین اور ایک صادق اور امین کا صادق۔ عجیب دور تھا کہ جب ہر جگہ سے آوازیں آتی تھیں، قال فلاں قال فلاں قال فلاں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، چھوڑ دی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ انہیں آوازوں میں ایک آواز آتی تھی، قال صادق، سچے نے یہ کہا۔ ایک اور صلوات پڑھ لے ذرا نبی صلی۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے۔ پہلے تو میرے عزیزو، میں یہ بات ایک جملے میں کہہ دوں کہ یہ ساری کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہم سب طفیل میں کھا رہے ہیں۔ یہ کائنات جس کی وجہ سے بنی ہے وہ نبی کی ذات ہے۔ یہ محفل بھی نبی کے نام پر ہے۔ یہ سرکار کی وجہ سے، محفل کی وجہ سے مائک بھی لگا ہوا ہے، روشنیاں بھی ہیں، فرش بھی بچھا ہوا ہے، شخصیات بھی آئی ہوئی ہیں۔ محفل ختم ہو جائے گی تو سب چیزیں اپنی اپنی جگہ چلی جائیں گی۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی بھی اپنی مشینیں اٹھا کے لے جائیں گے، یہ فرش بھی اٹھا لیا جائے گا، یہ روشنیاں بھی بجھا دی جائیں گی، یہ سارے انتظام سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ محفل ختم ہو گئی۔ یہ ساری کائنات اللہ نے نبی کے صدقے میں بنائی ہے۔ تو نبی آئے اور 63 برس کے بعد چلے گئے، تو اللہ نے آسمان ان کے لیے بنایا، زمین ان کے لیے بنائی، سب کچھ ان کے لیے بنایا، تو وہ آئے اور چلے گئے۔ تو جب وہ آئے اور چلے گئے تو زمین لپٹی کیوں نہیں، آسمان گرا کیوں نہیں، یہ روشنیاں بجھی کیوں نہیں، یہ فرش لپٹا کیوں نہیں؟ ماننا پڑے گا کہ وہ ابھی گئے نہیں، سرکار ابھی گئے نہیں ہیں، وہ ہمارے درمیان ہیں۔ ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور حیات نبی کے بھی قائل ہیں۔ سرکار دو جہاں رحلت فرما گئے، آپ کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، ہم اس واقعے کے بھی قائل ہیں، اور نبی مکرم زندہ ہیں، ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ سرکار ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر میرا بیدار مجمع ہے تو میں 4 مصرے سنا دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خبیر، عین میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور میں الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ یہ آج بھی نبی کی آل زندہ ہے، آج بھی نبی کی شکل والا زندہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ روشنی تو آتی جاتی رہے گی، آپ کیا میرے دل کا نور زندہ رہنا چاہیے۔ تو توجہ میری طرف رہے، اسے چھوڑ دیں آپ۔
بکری میں کوئی نعرہ لگاتا ہے؟ دوبارہ لگائیے، مل کر لگائیں، ایک نعرہ لگائیں مل کر۔ ماشاءاللہ آپ سننا چاہ رہے ہیں نا مجھے، تو اب اگر یہ لائٹ بند ہو جائے تو توجہ ادھر ادھر نہیں کریں، میری طرف میں کچھ آپ میری توجہ بڑھائیں گے میری طرف تو اچھا بول سکوں گا میں، اور میں جب دیکھوں گا کہ لوگ نہیں سن رہے تو پھر میں بھی کہوں گا وقت پورا کر کے جاتے ہیں، تو وقت پورا نہیں کرنا ہے، کم وقت میں زیادہ بات کرنی ہے۔ یہ میرے مائک والے دوست تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں، آپ کا یہ تو چل نہیں رہا مانیٹر، اس کو دیکھیے، ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات پہ۔ اس سے بلند صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور بلند صلوات۔ بھائی میں مجلس سے محفل سے پہلے وہ جو لاڑکانہ میں پڑھیں گے کلمہ ہے یہاں پڑھیں گے؟ اچھا بات آگے بڑھے۔ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے۔ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے، کبھی تو ایسا نظر آ رہا ہے نبی کے ہاتھوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، نبی کے پیروں کو اللہ دیکھ رہا ہے، ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے مصلی پر آ جاؤ بستر چھوڑو، مگر اپنے نبی سے کہتا ہے بستر پہ چلے جاؤ، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو، تمہارے پیروں پہ ورم آ گیا ہے، اے میرے نبی تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، اے میرے مصطفیٰ تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، اے میرے نبی تمہاری پنڈلیاں کتنی اچھی ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی اداؤں کو یاد کرتا ہے۔ سرکار کملی پہن کر آ جائے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ سرکار کملی اوڑھ کر آ جائیں تو اللہ کا نبی کی کملی اوڑھنا بھی اچھا لگتا ہے، نبی کی چال بھی اللہ کو اچھی لگتی ہے، نبی کا مسکرانا اللہ کو اچھا لگتا ہے، ایک ایک ادا سرکار دو جہاں کی اللہ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ عاشق مصطفیٰ عاشق الہی ہے، اللہ نبی سے عشق کر رہا ہے۔ یہ ساری کائنات جس کے عشق میں اللہ نے بنائی ہے وہ نبی کی ذات ہے، اور نبی کیسے ہیں یا اللہ بتائے گا یا علی، اس لیے کہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا یا علی ما عرف اللہ، یہ بھی تعبیر ہے ما عرف اللہ بھی ہے، دونوں عبارتیں مولانا حضرات تشریف فرمایا، ما عرف اللہ یا ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی کے۔ سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو، نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے، مجھ محمد کے اور علی کے، ما عرفنی الا اللہ و علی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں پہچانتا، مجھے کوئی جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے یا علی۔ فرمایا ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ و انا، یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ تو اب اگر نبی کی فضائل اور مناقب سننے کے لیے مجمع آیا ہے، اور میں بھی بہت دیر سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں سرکار کے فضائل سنانے کے لیے، تو نبی کے فضائل اگر ہمیں سمجھنے ہیں تو یا قرآن پڑھنا پڑے گا یا علی کا فرمان، یا قرآن مجید سے دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا ارشاد فرمایا، اور یا پوچھنا ہوگا مولا علی سے کہ یا علی آپ بتائیں کہ نبی کیسے ہیں۔ تو جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو نبی کی ایک ایک اداؤں کو اللہ یاد کر رہا ہے۔ سرکار دو جہاں کے وہ اللہ اکبر ارشاد ہو رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق تم تک آ چکا میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ ہاں وہ ہے تم جیسا، اس کی دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، اس کے دو کان ہیں، وہ چلتا ہے، وہ آتا ہے، وہ جاتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی زوجہ ہے، وہ ہے تم جیسا، مگر خبردار قل انما انا بشر مثلکم، سننے کے بعد عقیدہ مت بنا لینا کہ وہ تم جیسا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا۔ آج
عقیدہ نہیں بنتا. پوری آیت پڑھنی ہوگی اور پورا قرآن پڑھنا پڑے گا تب جا کے عقیدہ بنے گا. اگر تمہیں قرآن مجید میں یہ آیت نظر آ گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین